شک صدر کا مطلب ہے آقا زندہ ہیں، اور میرے آقا کا ایک معجزہ ہے شک قمر، اللہ اکبر، بے شک، یعنی چاند کو توڑنا، سبحان اللہ، چاند کو توڑنا۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ اگر آپ چاند کو توڑ دیں نا تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو جادو ہوتا ہے اس کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمان کی چیز پر نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے کہا پکی بات ہے؟ فرمایا جی پکی بات ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بلا لو، سب کو بلایا گیا، سارے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اپنی انگلی اٹھائی نا، کتب تواریخ السیرت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا کی انگلی اٹھنے کی دیر تھی، چاند تو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا غار ہرا کے دائیں جانب دوسرا بائیں جانب ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے پکارا، فرمایا اسودو یا فلان یا فلان یا فلان، اے فلان فلان بندے ذرا گوارے نا گوارے نا۔ وہ کہنے لگا ابو جہل جس کی آنکھوں کے اوپر پٹی تھی، وہ کہنے لگا ابن ابی قبیصہ کے بیٹے کا جناب والا جادو آسمان پر بھی چل گیا ہے۔ یہاں سے دو فرقے بن گئے، پہلا فرقہ ماننے والا جو بغیر دلیل کے مانتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، دوسرا فرقہ جو دلیل تو مانگتا ہے، دلیل سن کر بھی معجزہ دیکھ کر بھی عظمت مصطفیٰ کا قائل نہ ہوا، وہ ابو جہل کی کمپنی کا بندہ، ابو جہل کی پارٹی کا بندہ، ابو جہل کی جماعت کا بندہ ہے، جو صحابہ کا بندہ ہے، جو صحابہ کی پارٹی کا بندہ ہے، صحابہ کی جماعت کا بندہ ہے، وہ بغیر دلیل کے عظمت مصطفیٰ کا قائل ہے۔ لوگ منا میلاد کی دلیل، وہ خیر میرا بیان زبان زدی خاص و عام میں نے کہا ہوا میلاد کتنا لکھا، میں نے کہا ہم سنیوں کی قسمت میں رب نے میلاد لکھا ہے۔ ہاں کہاں لکھا ہے نظر نہیں آتا، میں نے کہا اندھے کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ میلاد چہرے کی اینکیں لگانے سے نظر نہیں آتا، دل کی اینکیں لگانے سے نظر آتا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم کو اپنے لیول پہ رکھ کے سوچنا پھر تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، وہ اپنے لیول پہ رکھ کے نہ سوچیں، سید المرسلین رکھ کے سوچیں، آقا کریم کا مقام اور مرتبہ جان کر آپ کو پھر سمجھے، آپ کو مقام اور مرتبہ سمجھ آئے گی۔ توجہ فرمائیے گا، بس میری تقریر کا اینڈ ہے۔ ایک وہ بھی آیا تھا جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن میرے آقا کے پاس جو آتا ہے نا چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نماز کی بات کریں، کرتے ہیں یار، اور کرتے ہیں نماز کی بات، کرتے ہیں ہم زکات کی بات، کرتے ہیں روزے کی بات، لیکن میرے غیور سنی مسلمانوں ذرا اپنے دل کی تختیوں پر میرا جملہ لکھو، اگر محمد عربی کا میلاد نہ ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ زکات ہوتی، نہ حج ہوتا، نہ بیت اللہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ کائنات ہوتی، نہ خدائی ہوتی، نہ خدا ہوتا۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے سب کچھ ہے۔ سب سے بڑی عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو غیر کو شریک تو نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر دیکھو، ایک صحابی ہیں شاید سعید ابن معلہ یا عبی ابن کعب، ان دونوں کے روایت ہے بخاری کے اندر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو میرے آقا نے بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا نے آواز دی یا سعید، یہ نماز جلدی جلدی پڑھی، سلام پھیرا، میرے آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ صحیح حدیث ہے، دنیا کا کوئی مولوی اس کو چیلنج کرے، موجود ہیں ہم۔ میرے آقا نے پوچھا لیٹ کیوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا۔ ہمیں سے کہا ٹھیک اچھی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جبریل وہی لے کر آیا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے نا پھر نماز بھی پڑھے ہو تو فوراً آ جاؤ۔ پھر نماز کی بھی دیر نہیں کرنی۔ اب توجہ فرمائیے، یہاں پر علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ نماز توڑ کے آ جاتے، ان کا چہرہ کعبے سے پھر بھی جاتا،
میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری بھی دے لیتے، میرے آقا سے باتیں بھی کر لیتے، میرے آقا کام کے لیے بھیجتے، وہ وہاں کام کے لیے چلے جاتے، پھر واپس آتے، نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے۔ بھائی نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے اگر منہ کعبے سے پھرا ہے کعبے کی طرف منہ ہو گیا ہے۔ اب یہ علماء محدثین سارے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا نماز اسی کی ہے جو آمنہ کے لال کا دیوانہ ہے، اس کا مطلب ہے روزہ اسی کا ہے جو آقا کے میلاد کا منانے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں اسی کی ہیں جو مصطفیٰ کے ترانے سنانے والا ہے۔ فقط نماز پہ بھروسہ نہیں ہے، آمنہ کے لال پہ بھروسہ ہے۔ بس جی پیغام ختم۔ ایک آیا قتل کرنے کے ارادے سے حبیب ابن مالک یمنی، امپورٹ ایکسپورٹ پرانے دور میں چلتا ہے۔ آج بھی لوگ ایسی تقریرہ کرا چلے گئے نا براتن پاروں کوئی بلاؤ اندہ مقابلہ نہیں ہونا، کیا کہو تھی مقابلہ کر رہی نہیں ہے خدا دیا بندیا۔ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، کمری والے نے کسی جگہ ہماری پیٹھ لگنے ہی نہیں دی ہے۔ جب سے مصطفیٰ کے در کے ہم نوکر ہوئے نا ہمیں مصطفیٰ نے کسی در پہ جھکایا ہی نہیں ہے۔ ہم تو مقابلے نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف عاجزی کے ساتھ آقا کی محبت لوگوں کو سناتے ہیں۔ عجیب مشہور ہونا طریقہ دسیو، میں کہ میں دستا ہوں جدھر جاؤ آقا کی محبت بیان کرو، رب ادھر ہی نہیں فرشتوں کے محفل میں بھی مشہور فرمائے گا۔ اب پھر میرے پاس حوالے پیچھا لینڈ لگی دیا لیکن ٹائم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ حبیب ابن مالک یمنی تھا نا، اس کو ابو جہل اور ابو لہب نے مل کے بلایا اور بلایا آجا پیسے بھی دیساں، یہ محمد عربی جدھر جاتا ہے لوگ اس کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارا دین خطرے میں، تم آ چھرا ساتھ لے کر آ اور پیٹھ کے پیچھے سے جا کر وار کرنا، پیٹھ کے پیچھے سے جا کر نہ کیا سامنے کیوں نہیں، نہ کیا بندہ خدا جڑا سامنے آنا ہے نا تو اسی دا ہو جانا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر جو ہے نا یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ جس سے جدھر روکو نا لوگ کہتے میلاد نہیں جانا چاہیے، لوگ اور دوڑ گا سو سننے واسطے آنا یہ میلاد ہے تم لگیے جنازیہ تو بات دعا نہ کہیو، لوگ اور کہتے ہیں وہ منگنے والے اندر دکھتے ہیں وہ کی کر دینے، جس کام سے روکے نا وہاں لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو تو جو انہوں نے کہا دیکھا تو صحیح سونا محمد ہے کیا نا، اب تھوڑا دل پسیج گیا، لیکن تو پتہ نا جڑے دہشت گرد ہونا نا اینو پیسے نہ غرض ہوتی ہے، پیسہ لے آتا ہے ٹھیک ہے جی، تو وہ اس طرح چھرا جو ہے نا اپنی آستین میں چھپایا، میرے آقا کریم کے پیچھے پہنچ گیا، میرے آقا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، وہ میرے آقا کی پیٹھ کے پیچھے آیا، میرے آقا نے پکارا حبیب ابن مالک جی یا رسول اللہ۔ بندہ بڑا حیران ہے، بندہ بڑا پریشان ہے، میرے آقا کریم نے کہا حبیب ابن مالک سامنے آ۔ حبیب ابن مالک یمنی پیٹھ سے پیچھے سے پھر کر میرے آقا کے سامنے آیا، چہرہ ودوہا پہ نظر ڈالی، دل نے گواہی دی ابو لہب بھی جھوٹا ہے، ابو جہل بھی جھوٹا ہے، سچا آمنہ گلال ہے۔ دل میں خیال آیا، سوال کرنے لگا، اب بات کرنے لگا، جو جان کا دشمن تھا وہ میرے مصطفیٰ کے دو بول